جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح نصف الایمان آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المبین المعین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کا کرم ہے عنایت رسول کی، اللہ کا کرم ہے عنایت رسول کی، شادی ہمارے گھر میں ہے برکت رسول کی، شادی ہمارے گھر میں ہے برکت رسول کی۔ تیغ علی کے فیض کا در ہے کھلا ہوا، تیغ علی کے فیض کا در ہے کھلا ہوا، ہے قادری فقیروں کا جھنڈا گڑا ہوا، ہے قادری فقیروں کا جھنڈا گڑا ہوا۔ معزز سامعین کرام، آئیے بلا کسی تاخیر کے ہم سب مل کر آقائے کونین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے حدیث پاک کا ایک ٹکڑا پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ پاک اس شادی کو خانہ آبادی کا باعث بنا دے، دلہا دلہن کے قدموں کی برکتوں سے اللہ پاک دونوں گھروں کو شاد و آباد فرمائے۔ میں نے حدیث پاک کا ایک ٹکڑا پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ آقائے کونین سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النکاح نصف الایمان، نکاح ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ اس نکاح کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے نسل انسانی کو وجود بخشا ہے۔ نکاح کے ذریعے سے آدمی کے نگاہوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور اس کے شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ نکاح اس عظیم چیز کا نام ہے، اس نکاح کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی دو خاندان کو جوڑ دیتا ہے، دو دلوں کو اکٹھا کر دیتا ہے اور ایک خوشی کی لہر دوڑ پڑتی ہے۔ میرے بزرگ اور دوستوں، بس ایک واقعہ آپ کے بیچ رکھ کر میں خصوصیت کے ساتھ آقائے کونین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی خاتون جنت اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کا تذکرہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی، او مکہ کے لوگوں آؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی بندگی کرو، ایک اللہ کے آگے سر و سجود ہو جاؤ، تو بچوں میں سب سے پہلے جو بچہ نبی پاک کی آواز پہ لبیک کہہ کر آیا، نبی کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے کر جس نے رسول پاک کی غلامی کو تسلیم کر لیا، اسی بچے کو دنیا مولا علی کہتی ہے، فاتح خیبر کہتی ہے، اسی کو دنیا باب العلم کہا کرتی ہے۔ وہ مولا علی کی ذات بابرکات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہ کر آپ پرورش کر رہے ہیں، آپ کی تعلیمات ہو رہی ہے، آقائے کونین حضرت مولا علی کی پرورش کر رہے ہیں۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر پاک ہوئی، نکاح کی، تو بہت سارے صحابہ کرام ایک کے بعد دیگر آتے رہے، یا رسول اللہ سیدہ فاطمہ سے نکاح کا پیغام دیتا ہوں، لیکن رسول اللہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ بہت سارے صحابہ کرام آتے رہے، جب تمام صحابہ کرام نے دیکھا کہ سرکار نے کوئی جواب نہ دیا تو تمامی صحابہ کرام نے حضرت مولا علی سے کہا کہ آپ حضور کی بارگاہ میں جائیے اور نکاح کا پیغام پیش کیجئے۔ یعنی حضرت علی کی وہ ذات ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ جس نے علی سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، جس نے علی کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی۔ وہ حضرت مولا علی کی ذات بابرکات المختصر حضرت مولا علی سرکار دو عالم کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں
یا رسول اللہ سیدہ فاطمہ سے میں نکاح کا پیغام دے رہا ہوں، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی، آپ کی نور نظر، آپ کی لخت جگر، عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ رسول پاک نے رشتہ کو منظور فرما لیا، سرکار نے رشتے کو قبول کر لیا۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نکاح کا پیغام دینا یہ بھی سنت ہے۔ حضرات گرامی اللہ کے رسول نے قبول کر لیا اور پوچھا کہ علی مہر دین مہر کی رقم کی ادائیگی کی صلاحیت رکھتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ بچپنے سے آپ کی بارگاہ میں ہوں، اے میرے آقا میرے پاس مال نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا اپنا زیرہ کو بازار میں بیچو اور اس سے دین مہر کی رقم کی ادائیگی اور دیگر لوازمات کا انتظام کرو۔ پتہ یہ چل رہا ہے کہ مولا علی نوشہ بننے جا رہے ہیں اور سارے چیزوں کا انتظام آپ خود فرما رہے ہیں۔ آج الٹا ہے کہ لڑکا دولہا بنتا ہے اور سارے انتظامات لڑکی والے کیا کرتے ہیں، سارا کچھ کا انتظام لڑکی والے کرتے ہیں۔ اے میرے بزرگ اور دوستو عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت مولا علی بازار پہنچے ہیں کہ کوئی اس زرہ کو خرید لے اور مجھے کچھ رقم مل جائے۔ اتنے میں حضرت عثمان غنی آئے، آپ نے زرہ کو خرید لیا اور آپ کو مال عطا کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے خوشبو خریدا ہے، نئے کپڑوں کا اہتمام کیا ہے، کھجور لیا ہے۔ پھر دیکھیے عثمان غنی کا محبتانہ انداز، آج بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، کوئی کسی کی مدد نہیں کرنا چاہتا ہے، کوئی کسی کا ہیلپ نہیں کرنا چاہتا ہے۔ بھائی کی طبیعت خراب ہو جائے وہ کہے کہ بھائی میری طبیعت خراب ہے، مجھے مہوا تک جانے کا ایمبولینس کا خرچہ دیجئے۔ کہا ہمارے پاس تو زہر کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، ایمبولینس کا خرچہ کہاں سے دیں گے؟ اب وہی بھائی نے کہا کہ چور میں 5 کٹھا زمین بکری کے لیے ہے، کہ ابھی پیسہ لے لیجئے، کل رجسٹری کر دیجئے گا زمین۔ میرے اخلاق اتنے گر چکے ہیں، آج اخلاق ہمارا اتنا خراب ہو چکا ہے۔ عثمان غنی نے زرہ تو لے لیا لیکن سوچا کہ مولا علی جنگ کے میدان میں کیسے جائیں گے، تو آپ فرماتے ہیں اے علی سنو، کیا رسول اللہ کی وہ حدیث تمہیں یاد ہے؟ کہ کون سی حدیث؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی محبت سے تمہیں کوئی تحفہ پیش کرے، اگر کوئی محبت سے تمہیں نذرانہ پیش کرے تو تم اسے قبول کر لیا کرو، تم اسے لے لیا کرو۔ یہ پیغام کوئی اور نہیں دے رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اور ذہن کو قریب کرو، عثمان غنی نے حدیث سنائی، آپ کا مال بھی خریدا، رقم بھی دی اور پھر زرہ بھی تحفے میں دے دیا۔ حضرت مولا علی اپنے گھر رسول اللہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور جانے کے بعد تیاریاں ہوتی ہے، میرے گھر سے بھی بارات نکلتی ہے۔ تو میرے بزرگ اور دوستو افسوس کا مقام ہے، کہیں چاول پھینکے جاتے ہیں، کہیں پیسے پھینکے جاتے ہیں، کہیں چاکلیٹ پھینکے جاتے ہیں، اور خدا را افسوس تو اس وقت ہوتا ہے لڑکا والوں پر۔ کیا تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ تم اپنے گھر سے لے کے بیٹی والے کے دیے ہوئے روپیوں سے بھیک مانگ کر تم جسے لیتے ہو اپنے گھر سے شروعات کرتے ہو، تم 20,000 کا پٹاخہ پھوڑ دیتے ہو، لیکن جس وقت نکاح پڑھانے کے لیے اسی محلے کا وہ غریب امام پہنچتا ہے، تم پوچھتے ہو اس امام سے کہ حضرت یہ بتائیے کہاں لکھا ہوا ہے نذرانے کا مطالبہ کرنا؟ تو آج بتا رہا ہوں بالکل لکھا ہوا ہے، کوئی بھی حقدار اپنا حق مانگ کے لے سکتا ہے، جائز ہے، تو اس امام کے لیے بھی جائز ہے۔ جس نے 50,000 کا پٹاخہ پھوڑا ہے تو گاؤں والوں کو چاہیے کہ 11,000 کم سے کم نذرانہ اس مسجد کے امام کو دلوایا جائے، تاکہ اسے احساس ہو کہ ہم نے حرام کاری میں روپیہ برباد کیا ہے۔ بیٹھے ہیں علماء، پوچھئے عالم دین کی خدمت کرنا ثواب ہے، عالم دین کے چہرے کی زیارت کرنا ثواب ہے، مسجد کی امام کی خدمت کرنا ثواب ہے، تو ثواب میں تم خرچ کرو، عذاب جس پر آئے اس پہ نہ خرچ کرو۔ المختصر میرے بزرگ اور دوستو، میرے یہاں پٹاخے پھوٹتے ہیں جب بارات نکلتی ہے، لیکن قربان جاؤ دنیا میں ایک ایسی بارات نکلی ہے، جب مولا علی کی بارات نکلی ہے تو سارے صحابہ، سارے حضور کے دیوانے جب مسجد نبوی جا رہے تھے تو سب کے سب قرآن کی
तिलावत करते हुए जा रहे थे, कुरान पढ़ते हुए जा रहे थे। ये बारात मस्जिद नबी शरीफ में पहुंचती है, निकाह का अमल होता है, यानी सैयदा फातिमा और मौला अली का निकाह हुआ मस्जिद नबी शरीफ में। हुजूर तकसीम हुए और सारे मामलात खत्म हुए। मैं एक बात कहकर अपनी जगह लेता हूँ कि आज के दौर में जब बैंड बाजे के साथ बारात निकलती है तो उस शादी के बाद जो बच्चा पैदा होता है, कभी बाप का बैंड बजाता है, कभी दादा का बैंड बजाता है, कभी मुआशरे का बैंड बजाता है। लेकिन कुर्बान जाओ, मौला अली की बारात निकली है कुरान पढ़ते हुए, तो आपका लाडला सैयदना इमाम हुसैन मैदान करबला में है। आपका हाथ कट चुका है, आपके पांव जख्मी है, जिसमें मुबारक पर तीरों तलवार की बौछार हो गई है। आपका मुकद्दस सर तन से जुदा है। जालिम यजीदी भेड़ियों ने आपके सरे मुबारक को नेज़े पे बुलंद कर दिया। कहना चाहता हूँ, बाप की बारात निकली कुरान पढ़ते हुए तो उसका बेटा इमाम हुसैन मैदान करबला में है, सर तन से जुदा हो गया। लेकिन मेरे इमाम हुसैन नेज़े पे कुरान पढ़ रहे हैं, नेज़े पे कुरान सुना रहे हैं। वजह यह है कि बाप की बारात निकली कुरान पढ़ते हुए तो बेटा का सर कटने के बाद नेज़े पे कुरान पढ़ रहा है। जावेद अख्तर फैजी मुकद्दस उलमा की मौजूदगी में यही पैगाम देकर रुखसत हो रहा है कि आप निकाह कीजिए शरीयत और सुन्नत के मुताबिक, बेटे की शादी कीजिए या बेटी की शादी कीजिए शरीयत के मुताबिक कीजिएगा तो आप यहाँ भी कामयाब होइएगा और मैदान महशर में भी आप कामयाब होते हुए नजर आइएगा। अल्लाह तबारक व तआला इस बज़्म नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अन्निकाह निस्फुल ईमान, निकाह ईमान का आधा हिस्सा है। आइए मेरे साथ मिलकर पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमे तय्यब का वेद कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।